ਹੋਰ جی بھی سوال نے جی سر بولیں جامع ترمذی شریف ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ جی ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਖੋਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ہے جامع ترمذی نے خود بولا یہ صحیح ہے جی جی آپ اوپن کریں میں تو اوپن کرتا ہوں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر نے کیوں کہا بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا پھر تو عمر نے تہمت کیا نا افترا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع ترمذی ہے جلد نمبر 6 یہاں پر صفحہ نمبر 149 پہ چلتے ہیں نا یہ تحقیق کس کی ہے علامہ صاحب یہ بشار عواد معروف بشار ڈاکٹر بشار یہ حدیث نمبر کون سے 3805 یہ روایت یہ ہے بھائی اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابا بکر وعمر واهتدوا بهدى عمار اور عمار کی ہدایت پہ چلو وتمسكوا بعهد ابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود کے باتوں پہ اتباع کرو هذا حدیث غریب ويحيى بن سلمہ يضعف في الحديث يحيى بن سلمہ ضعیف ہے ٹھیک ہے نا ابو یہاں پہ نہیں بولا کہ یہ صحیح یہ سب ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں یہ کسی محقق کے الفاظ نہیں ہے یہ ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ حدیث جو آپ نے ترمذی سے بولا نا تو اس میں صرف ابو بکر عمر نہیں ہے عمار یاسر کی ہدایت پہ بھی چلنے کا حکم ہے اور عبداللہ ابن مسعود کے فرامین کے اتباع کرنا بھی ضروری ان کو بھی خلیفہ بنانا تھا پھر تو ٹھیک ہے پھر عثمان کی خلافت باطل ہے ابو بکر عمر کے بعد عمار کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو بنانا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ حدیث ہے ضعیف چلیں بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں میرے سوال ہیں 2-3 علامہ صاحب اور میرے سوال ہیں کائنڈلی اگر اتنی ٹائم ملا ہے تو کائنڈلی 1-2 سوال سن لیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا بتائیں ڈانٹیں نہیں بتائیں جی نہیں آپ ہمارے جو ہے نا ڈانٹے کام سوال کرو جی بولیں جی دوسرا میرا سوال ہے جو امامت کا کنسپٹ ہے امامت کا تو اس کے اندر 12 امام ہیں تو کیا ان کی آگے اولاد نہیں تھی کہ آگے امامت کیوں نہیں چلی اور دوسرا امامت جو ہے نا وہ 12 عدد ہی کیوں مقرر تھے امام حسن علیہ السلام کی جو اولاد اللہ کا کام ہے نا دیکھیں اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجا نا تو اللہ نے 1,50,000 کیوں نہیں بھیجے 2 لاکھ بھیج دیتے ٹھیک ہے نا 2 لاکھ بہتر ہے 1,24,000 بہتر ہے 5 یہ اللہ کے فعل میں اب سن لو نا بھائی اللہ کے فعل میں کوئی حکمت ہے نا اللہ کے فعل میں کوئی حکمت ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کے فعل میں کوئی حکمت ہے ٹھیک ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر کسی کو امامت ملنی چاہیے امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام کے نسل تو بہت زیادہ ہے سب کو آپ کے پنجاب میں کتنے سید ہیں ان کو کی امامت نہیں ملی نا یہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو ملنا چاہیے امامت وہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا مقام ہے اللہ کی جانب سے پوری کائنات کی بادشاہت کا نام ہے ہر ایک کو نہیں ملتا نا یہ صرف انسانیت کی بادشاہت کی بات نہیں ہے یہ سب ملائکہ بھی اس کی طاعت کریں جن و انس سب اس کی طاعت کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو دیا سب کو تو نہیں دیا ٹھیک ہے نا 12 کو کیوں دی ہے 13 کیوں نہیں بھائی اللہ اس کا حکم جانتا ہے میں نہیں جانتا اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں اللہ نے 13 مہینے 14 15 16 20 کیوں نہیں رکھے نا مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے سال میں 10 مہینے کیوں نہیں رکھے 14 رکھ دیتا 15 16 رکھ دیتا نا مجھے نہیں معلوم
لیکن اللہ نے جو بھی یہ کام کیا وہ صحیح کیا، اس میں حکمت ہوگی، ہمیں نہیں معلوم. سمجھ میں آئی؟ جی. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ سنت کے ہاں جو ہے نا وہ مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ امام کو ہائر کرتے ہیں، امام تو نہیں، امیر کہنا امام چاہوں گا. جماعت ہوتا ہے، امام جماعت ہوتا ہے. ہاں، تو اگر ان کے کوئی افعال ہماری نظروں سے گزرے ہوں، یعنی کہ ان کا کوئی ایسے کردار جو انہیں نہیں کرنے چاہیے، مثال تیرے پاس نہیں کرنے چاہیے بتانے کے لائق بھی نہیں ان کے فعال، ٹھیک ہے نا، صرف اشارہ ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. اشارہ کرتے ہوں. میں مثال اشارہ ہی دینے کرتے لگا تھا ہیں. لیکن بس میں رک گیا ہوں. ہاں. تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور جائز ہے؟ ہماری نماز نماز دیکھیں، نماز اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو اس کی دیانت پہ آپ کو پورا اعتماد ہے، ٹھیک ہے نا، دیانت پہ پورا اعتماد ہے، یعنی اس کے عقائد صحیح ہیں، اس کے اعمال بھی صحیح ہیں. اگر کسی شخص کی دینداری پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز کا اقتداء نہیں کر سکتے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا. مذہب مخالفین میں اس طرح نہیں، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے، ہر ایک فاجر فاسق جو بھی آ جائے نا نماز پڑھا دے، اس کے پیچھے نماز پڑھو. تو یہ بس میں ہمارے اور آپ کے ہاں درمیان اختلاف ہے. اوکے جناب، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کالر کون ہے جی؟ محمد ارشاد بھائی. السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام جناب. اللہ یاری صاحب، یا علی مدد. اللہ یا علی مدد، یا علی مدد. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. بڑے دنوں سے جناب کوشش کر رہا تھا آپ سے رابطہ کرنے کا، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ہاں، آپ کی تو بڑی اللہ کا شکر ہے آج بڑا آپ نے لیٹ کروایا، 1 بجنے والا ہے رات کا. بس یہ آپریٹر کو ڈانٹنا، جی اس پروگرام کے بعد آپریٹر کو کال کر کے ان کو خوب ڈانٹیں. ان کا قصور ہے، آپ کو لیٹ کروا لیا. آپریٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. بعض کا آپ فضول لوگوں کے ساتھ پھنسے رہتے ہیں بڑی دیر، اور ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے. وہ بات کوئی ان کی ہوتی نہیں ہے. وہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں آپ کے پاس، علی صاحب، وہ بات کرنے اب سے جو ہے نا، پہلے کہتے ہیں جی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں. ایسے وہ الٹے پلٹے سوال کرتا ہے، ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. بالکل صحیح ہے جناب میرے 1-2 سوال ہیں آپ سے، جو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے صدقے میں ہمیں شیعہ بنایا. اہل سنت فیملی سے تھا میں، تو یہ فیضان پنجتن پاک ہے، یہ فیضان اہل بیت ہے. تو ایک تو میرا سوال ہے جو میرے ذہن میں کھٹکتا ہے، وہ ہے اپنا خمس کے حوالے سے، کہ میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں، گورنمنٹ خمس کے حوالے سے. تو جو گورنمنٹ کی ملازمت بندہ کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، اس کے اوپر تو خمس کے احکام وارد نہیں ہوتے. تو کیا کرتا ہے؟ گورنمنٹ امپلائی ہوں میں، گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہوں، مہینے کی سیلری آتی ہے میری مہینے بعد. تو اس پہ تو خمس کے احکام نہیں لاگو ہوتے. کیا حکم ہے؟ خمس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، بہت ساری احادیث میں ہے کہ وہ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی آمدنی کہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی شخص گورنمنٹ میں کام کرتا ہے، گورنمنٹ میں یہ جان لو، جو بھی لوگ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں یہ کام حرام ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ، حکومت پاکستان ہے یا حکومت ہند ہے، اس کے لیے کام کرنا حرام ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے. اس کے بغیر آپ کا کام حرام ہے. وہ یہ ہے کہ شیعوں کی خدمت کرنا. تو جو بھی آدمی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے وہاں پہ شیعوں کی خدمت کرے. جو بھی شیعہ آتا ہے یا وہاں پہ شیعہ آپ کے پاس کوئی، یا آپ شیعوں کے پاس جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی مشکلات کو رفع کرنا یہ واجب ہے. اگر یہ نہیں کیا تو پھر آپ کا سب کچھ حرام ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو دیکھیں یہ گورنمنٹ امپلائی سے فرق نہیں پڑتا. انسان کے پاس جو آمدنی آتی ہے نا، اگر امام علیہ السلام یہاں پہ حاضر ہوتے، ان کی حکومت ہوتی، تو ان کو خمس دینا واجب ہوتا. اگر سال میں انسان کی درآمد میں کچھ بچت ہے، اگر امام علیہ السلام ہوتے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں لیکن اب ہم غیبت میں ہیں تو ہمارے پاس احادیث بہت ساری ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے خمس کو معاف کیا ہے. بعض احادیث میں ہے کہ خمس واجب بھی ہے. تو یہ احادیث میں آپس میں اختلاف ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو آپ کسی بھی ان پہ سے کسی پہ عمل کر سکتے ہیں. اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ خمس اگر دیں تو بہتر ہے، افضل ہے، نہ دیں تو کہہ دیں کہ بھئی امام علیہ السلام نے جب حلال کیا تو دینے کی کیا ضرورت ہے.
اگر کوئی یہ کہنا بھی چاہے اس کے لیے بھی چھٹی ہے، اس کے لیے بھی عذر ہے، ایک بہانہ ہے. جو شخص چاہے گورنمنٹ امپلائی ہو یا بزنس مین ہے، اگر اس کے پاس پیسے آتے ہیں، اگر وہ خمس دینا چاہے، سال میں اگر بچت ہوتی ہے تو اس کا ایک پانچواں اس کا خمس بنے گا. اوکے، تھینک یو سر. یہ حلال حرام کا کلاس نہیں، یہاں پہ کلاس ہے جماعت عمریہ کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کو احترام میں خمس کے مسائل بتا دیے. ہاں تھینک یو سر. محمد خالد صاحب تشریف لائیں. محمد خالد صاحب بولیں جناب، کیا حکم ہے؟ جی حسن اللہ یاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب اور ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا جی الحمدللہ خیر سے. میں کراچی سے ہوں. کراچی سے؟ جی سر. جی سر بولیں بات کریں. اچھا، میں جو ہے پچھلے کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں، اور کافی جو ہے اپنے اہل سنت کے علماء جو کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب میں اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں یا باقی جو اہل تشیع علماء ہیں ان کے بارے میں آپ کے کچھ اختلاف ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ میں جو ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، میں آپ کی جو یہ چیزیں ہیں اسٹڈی کیسے کروں یا ان کو کیسے سمجھوں؟ دیکھیں بھائی، جو دنیا میں لوگ جو بھی کہتا نا اس شخص کی بات صحیح ہوتی ہے جس کے پاس دلیل ہو. اختلافی مسائل میں دونوں طرف صحیح نہیں ہو سکتے. اگر یہاں پہ کوئی اختلاف چل رہا ہے، یا تو ایک طرف صحیح ہے ایک طرف باطل ہے، یا دونوں باطل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب اختلاف ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں، علمی مسئلہ ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بایولوجی، کیمسٹری ہو، یا دینی مسئلہ ہو، اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے دو فریقین کے درمیان، یا تو دونوں باطل ہیں یا ان میں سے ایک باطل ہے ایک حق ہے. تو یہاں پر حق کون ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں؟ آپ چاہے کالج جائیں نا، کیمسٹری، بایولوجی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، حق کس کے ساتھ؟ وہی جس کے پاس دلیل ہے، جس کی بات صحیح ہے وہی حق پر ہے نا. ابھی آپ کہتے ہیں آپ شیعہ علماء کے ساتھ آپ کا اختلاف، تو کون صحیح؟ جس کے پاس دلیل ہے. اگر اللہ یاری کے پاس اس کی بات کے لیے دلیل ہے تو اللہ یاری صحیح کہہ رہا ہے. اگر شیعہ علماء صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو نہ اللہ یاری معصوم ہے نہ وہ معصوم ہے. وہی جس کے پاس دلیل ہوگی وہی حق پہ ہوگا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں جو بھی میرا ادعا ہے میرے پاس اس کے لیے دلیل ہے. شیعہ مولوی حضرات وہ ایسے باغنا کہ انہوں نے جو ابو بکر عمر کا جو ہے منہ سفید کر دیا، باغ رہے ہیں ہر طرف، کبھی بات کرتے نہیں ہیں جی، کیونکہ ان کو پتہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. شیعہ مولوی جیسے ان پڑھ جاہل، یہ ذاکرین، یہ ٹولہ مولوی ٹولہ، علماء ٹولہ، حجت الاسلام آیت اللہ، یہ لوگ دنیا کی جاہل ترین طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے. اوکے، آپ ان کے نہ جائیں کہ تقریر بہت زبردست کرتے ہیں یہ لوگ ذاکرین، یہ علماء شیعہ مولوی بہت مقرر رچے ہوتے ہیں، خطابت ان کی فرسٹ کلاس ہوتی ہے، لیکن وہ صرف وہی آتا ہے ان کو، اور اس سے آگے ان کے پاس صرف بہتان، تہمت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. سمجھ آئی نا؟ یہ شیعہ مولوی کی حالت ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت عمرے کے علماء بہتر ہیں، ان کی حالت ظاہر بھی سب کو پتہ ہے. جی سر. نہیں، ہمارے بھی ابھی ماشاءاللہ کچھ اہل سنت کے علماء ہیں جو کہ اس چیز پہ آئے ہیں اور یہ چیز بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ کھلم کھلا یہ چیز بیان کرتے ہیں. کیا چیز بیان کرتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جو ولایت پہ، ان کے خلیفہ بالفضل پہ بات کرتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اگر اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ کیسے، کس چیز سے، کون سی بک سے اسٹڈی کروں یا کس علماء کو سنوں؟ ابھی آپ وہ موضوع پہ مختلف منحصر ہے نا کہ آپ کس موضوع کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. جس موضوع پہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع سے مرتبط، اسی موضوع سے متعلق جو کتابیں ہوں گے اسی کو دیکھیں گے نا. وہ تو ایسے تو نہیں کہ میں جانا کس کتاب کو پڑھوں. وہ کیا پڑھنا کیا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں. نہیں، میں چاہ رہا ہوں میں شروع سے پڑھنا چاہتا ہوں. شروع سے کیا چیز؟ دیکھیں، سب چیز کو دنیا میں علم بہت بے انتہا ہے. علم بہت زیادہ جاننے کے لیے، علم انسان کی عمر 10 مرتبہ ہم جیے نا، یہ کافی نہیں ہے. 10 مرتبہ دنیا میں آج پڑھ رہے ہیں. یہ صرف دینی علم کی بات کر رہا ہوں. اب جو دنیائی علم ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اب آپ چلے جائیں نا، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے کتابیں، تھیوریز اس میں زیادہ ہیں اور اتنے پیچیدہ ہیں.
یہ تو دینی علم تو آسان ہے، جو دنیائی علم ہے، جو سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں، یہ بہت پیچیدہ ہیں، ان میں واقعا یہ مغرب کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے. مسلمان مولوی جو بیوقوف ہے وہ اس بات کی قدر نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی. عرض یہ ہے کہ یہ اب دنیائی علم تو یہ تو اس کی کوئی میڈیسن ہے، یہ جو ہے مثلا یہ طب ہے نا، علم طبابت کا علم ہے، میڈیسن، یہ اتنا ایک بے پایان علم ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں، جتنا پڑھتے یہ ختم نہیں ہوتی. اب اس کو چھوڑیں، جو دینی علم ہے یہ بھی ختم ہونے والے نہیں ہے نا، وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیں جو انسان چاہتا ہے کہ وہ مثلا عقائد حق اہل بیت علیہ السلام کو جاننا چاہے، اس کے لیے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک کتاب ہے علامہ مجلسی کی حق الیقین، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیں. اس سے بھی مختصر چاہتے ہیں ایک کتاب ہے پھر میں ہدایت پا گیا، اردو زبان میں پھر میں ہدایت پا گیا، اس کا مصنف ابھی زندہ ہے، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، وہاں سے شروع کریں، پھر دیکھ لیں کہ آگے کہاں جاتے ہیں. جی انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے، بہت خدا حافظ.